ناظرین، اگلے ماڈیول میں خوش آمدید۔ کچھ اور تھاٹ ایکسپیریمنٹس، وہ ایکسپیریمنٹ جو ہم اپنے ذہن کے اندر کر سکتے ہیں اور ان کی بڑی اہمیت ہے۔ وہ ایکسپیریمنٹ جو ہم لیب میں کر سکتے ہیں ان کی بھی بڑی اہمیت ہے، لیکن وہ ایکسپیریمنٹ جو آپ اپنے ذہن میں کر سکتے ہیں، جو آئنسٹائن نے اپنے ذہن میں کیے تھے میتھمیٹکس کے ذریعے سے، جب بلیک ہول دیکھنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی، جو نیوٹن نے اپنے دماغ میں کیے تھے، جو گلیلیو نے کیے تھے اپنے ذہن میں ایکسپیریمنٹس۔ اس زمانے میں اتنی طاقتور انسٹرومنٹس، دوربینیں نہیں ہوتی تھیں۔ یہ سارے جو ایکسپیریمنٹس، تھاٹ ایکسپیریمنٹس ہیں، یہ اگر آپ ان ساروں کو دیکھیں باری باری تو دے کین بیکم دی بیسز آف اے ویری پاورفل ڈیزائن آف این انٹریکٹیو اینڈ کولیبریٹو لرننگ اپلیکیشنز۔ ہم ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں نا، تو ٹیکنالوجی میں ہم یہی گرمی اور سردی کیوں ہوتی ہے، اور یہی گرمی سردی کے ہونے کی وجوہات کیا کیا ہیں، ان کو ڈسکور کرانے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ہم بڑے مزیدار قسم کی لرننگ اپلیکیشن بنا سکتے ہیں، جو آپ کو آپ کے ذہن میں سے ان تمام کنفیوژنس کو کھرچنے کی کوشش کریں جو ہم نے پیدا کر دی ہیں۔ ہمارا ہی قصور ہے کہ ہم نے وہ پیدا کر دی، ان کو کھرچ کے نکالنا پڑے گا، ان کو کاٹ کاٹ کے نکالنا پڑے گا، اور وہ ایک استاد نہیں کر سکتا، اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ہر بچے کے مختلف مسکنسیپشنز کو باری باری کھرچ کھرچ کے نکالنے کی کوشش کرے، اور پھر اس کو نئے سرے سے ایک ڈسکوری کی منزل کی طرف اس کا ہاتھ پکڑ کے نہ لے کے جائے، اس کو ایمپاور کر دے، اس کو انجوائے کرنے دے، اس کو موٹیویٹ کر دے، اس کو اس پلیئر سے گزرنے دے جو تھاٹ ایکسپیریمنٹس کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ ہم نے اس چیز کو ڈسکس کیا تھا، اس سوال کو ڈسکس کیا تھا، جس کو آج ہم مزید غور سے ڈسکس کریں گے کہ دی ارتھ از اسٹیشنری۔ میں بھی صرف سوال آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں جو ہم نے لاسٹ ٹائم کیے تھے، جواب تو میں نہیں دوں گا ان کے، لیکن ان کے لیے، ان سوالوں کے جوابوں کے لیے میں نئے سوال پیدا کر دوں گا، اور وہ اتنے ڈیپ ہوں گے، ایک سوال کے بعد ایک اور سوال، اس کے بعد ایک اور سوال، کہ پھر آپ خود ہی اس چیز کو پالیں گے، اس چیز کو ڈسکور کر لیں گے، اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے جو ہم اتنے سال کی ایجوکیشن کے بعد بھی نہیں کر سکے۔ دی ارتھ از اسٹیشنری neither spinning nor moving around the sun, with and without air around it. Will there be days and nights? Will there be seasons? The earth is stationary. یہ سوال ہم نے last time ڈسکس کیے تھے۔ Nor moving around the sun, without air around it. Will there be seasons? How the life would look like? بڑا اہم سوال۔ کیا زندگی ہوگی بھی صحیح کہ نہیں؟ اگر ہم ہوا نکال دیں تو کیا زندگی ممکن بھی ہوگی کہ نہیں؟ اس کا سائنسدانوں کی طرح جواب دینا تو میں آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا، لیکن اس سوال کے بارے میں کم از کم سوچنا میں آپ سے ایکسپیکٹ ضرور کرتا ہوں، اس لیے کہ جب ہم ان چھوٹی موٹی چیزوں کے بارے میں، گرمیاں کیوں ہوتی ہیں، سردیاں کیوں ہوتی ہیں، جب ہم ان چیزوں کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں تو کئی چیزیں اور بھی آ جاتی ہیں جن کے بارے میں ہمیں سوچنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ آج کل انٹرنیٹ آپ کے پاس ہے، ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہے، یہ کورس ہے یوز آف انفارمیشن ٹیکنالوجی ان ایجوکیشن، اس کے ذریعے سے آپ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں سوال یہ تھا کہ بغیر ہوا کے یہ جو 3 بچے ایک سائڈ پہ، جو سورج کی سائڈ ہے، اس پہ کھڑے ہو کر زمین کو دیکھ رہے ہیں، کیا ان کو ایک جیسی ہیٹ محسوس ہو رہی ہوگی؟ ظاہر ہے جو رات کی طرف بچہ ہے اس کو تو سردی لگ رہی ہوگی، لیکن باقیوں کو کیا ایک جیسی گرمی محسوس ہو رہی ہوگی؟ سوال یہ دیکھیں، ہیٹ آ رہی ہے۔ اب اس سوال کا کوئی آپ نے جواب دیا، آپ نے شاید یہ جواب دیا کہ جو لوگ پول پہ کھڑے ہوئے ہیں، زیادہ تر جو لوگ یہی جواب دیتے ہیں، ان کو زیادہ گرمی محسوس نہیں ہو رہی ہوگی، ان کو ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہوگی، اس لیے کہ پول پہ کھڑے ہوئے ہیں، اگرچہ آکسیجن نہیں ہے، ہم زوم کر لیتے ہیں، آکسیجن ماسک لگایا ہوا ہے انہوں نے،
ایسٹروناٹس ہیں، اور جو ایکویٹر پہ کھڑا ہوا ہے اس کو گرمی زیادہ لگ رہی ہوگی، ڈائریکٹ آ رہی ہے نا، اینگل کے ساتھ نہیں آ رہی۔ میں زمین کو، میرا آپ سوال دیکھیں، میں زمین کو اندر سے کھینچ لیتا ہوں، اب زمین تو ختم ہو گئی، نکل گئی باہر، وہ اینگل شینگل کی جو بات تھی وہ تو بات تو ختم ہو گئی، سورج کی ریز تو اب ساری کی ساری پیرالل میں آ رہی ہیں۔ کیا اب بھی جو سب سے اوپر بچہ کھڑا ہوا ہے اس کو گرمی اتنی لگ رہی ہوگی یا سردی اتنی لگ رہی ہوگی جتنی بیچ میں جو بچہ کھڑا ہوا ہے؟ ایک سینیریو تبدیل ہو گیا۔ اب آپ واپس اس سوال پہ جانا چاہیں گے، اس میں آپ نے کہا تھا کہ زمین ہے اور اوپر والے کو سردی زیادہ لگ رہی ہے، تو ہم آپ سے اس طرح کے سوال پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے پرانے سوالوں کے بارے میں بھی شک میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ لرننگ ایپلیکیشنز، انٹریکٹیو لرننگ ایپلیکیشنز کی یہ ایک بہت بڑی خصوصیت ہے، یہ ایک بہت بڑی پاور ہے کہ ہم آپ سے یہ نہیں کہتے کہ جواب غلط ہے یا جواب صحیح ہے، ہم آپ سے ایک اور سوال پوچھتے ہیں، اور اس سوال کے جواب میں آپ جو سوچنا شروع کرتے ہیں اس سے آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اوہو، اس سے پہلے جو سوال تھا اس کا جواب سوچتے ہوئے میں نے یہ بات نہیں سوچی تھی، اس چیز کی کنسیڈریشن نہیں کی تھی، ہو سکتا ہے میں نے اس کا غلط جواب دیا ہو۔ یہ لرننگ کی ایک بہت ڈیزائربل اسٹیٹ ہے جو ہم یہاں اچیو کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک اور سوال، پہلے ہم ہیٹ کے بارے میں پوچھ رہے تھے، اور ہیٹ تو اس چیز پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے نا کہ زمین نے کتنی ہیٹ ایبزارب کی ہوئی ہے، نارتھ پول پہ وہ کتنی ہیٹ ایبزارب کرتی ہے، ہوا تو ہے نہیں یہاں پہ، ایکویٹر پہ وہ کتنی ہیٹ ایبزارب کرتی ہے، ایزیوم کر رہے ہیں بارش نہیں ہو رہی ایکویٹر پر، بادل نہیں۔ اب ہم پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ کیا سورج آپ کو اتنا ہی برائٹ نظر آ رہا ہوگا جتنا کہ پول پہ نظر آ رہا ہے، جتنا کہ ایکویٹر پہ نظر آ رہا ہے، اور جتنا کہ سدرن پول پہ نظر آ رہا ہے؟ یہ ایک اور طریقے سے، ایک اور اینگل سے ہم گھما پھرا کر، ملٹیپل پرسپیکٹیوز کہتے ہیں کنسٹرکٹیوسٹ تھیوری کے اندر، ہم آپ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں۔ وہ جو بیچارہ رات کے وقت اس سائڈ پہ کھڑا بچہ ٹھٹر رہا ہے، اس کو تو سردی لگی رہی ہوگی، اس کو تو سورج نظر آ ہی نہیں رہا ہوگا، برائٹنس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن باقی جو 3 بچے ہیں ان کو کیا برائٹنس ایک جیسی لگ رہی ہوگی یا نہیں؟ آگے چلیں۔ اب اگر ہم زمین کو دوبارہ ہٹا لیتے ہیں یہاں سے، پھر بھی آپ کو سورج اتنا ہی برائٹ نظر آئے گا؟ دوبارہ آپ سے ہم نے ایک ایسا سوال پوچھا کہ آپ کا دل چاہ رہا ہوگا کہ میں پچھلے سوال کا بھی جواب دوبارہ سے سوچنے کی کوشش کروں، اس پہ نظر ثانی کر لوں۔ یہ جو چیز ہے نا کہ آپ سے اکثر استاد کہا کرتے ہوں گے کہ اپنا ایگزام کا پرچہ، پرانے زمانے کی بات کر رہا تھا جب انٹریکٹیو اپلیکیشنز اور ٹیکنالوجی نہیں تھی، امتحان کا پرچہ سالو کرنے کے بعد اس کو ایک دفعہ پڑھ ضرور لینا، اس پہ نظر ثانی ضرور کر لینا۔ یہ لفظ نظر ثانی جو ہے بڑا اہم، آپ کسی بات کو پہلی دفعہ میں سچ تسلیم نہ کیا کریں، نظر ثانی کی گنجائش ہمیشہ رکھیں، بلکہ نظر ثانی کے بعد تیسری دفعہ اگر ہم اس پہ نظر ڈالنا چاہیں اس کو کیا کہیں گے، مجھے اردو کا وہ لفظ معلوم نہیں ہے، چوتھی دفعہ اگر ہم کرنا چاہیں، پنجم دفعہ اگر ہم نظر پنجم، وہ بھی ضرور ڈال لیا کریں۔ اب ناظرین، ہم نے ارتھ کو ٹلٹ کر دیا، اور اتنا ہی ٹلٹ کر دیا ہے جتنا کہ عام طور پہ ایکچوئل ارتھ ٹلٹڈ ہوتی ہے۔ اب کیا ہوگا؟ آپ اگر انٹرنیٹ پہ سمپل سا گوگل میں سرچ کریں وائی دیر آر سیزنس آن دی ارتھ، تو جتنی ویب سائٹس بھی آپ کو نظر آئیں گی اس میں کہیں نہ کہیں یہ ضرور لکھا ہوگا کہ یہ سیزنز، گرمی یا سردی جو بھی ہے، خزاں اور بہار بھی شامل ہے، یہ ٹلٹ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ آپ سے یہ سوال پوچھوں گا، اس کے بعد اس کو ڈسکس ہم نئے ماڈیول میں کریں گے۔ اب ہم نے ٹلٹ ڈال دی ہے، دیکھیں ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ باقی ویریبلس کو کانسٹنٹ رکھ کے
ایک ویریبل کو چینج کر کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف بہت سارے ملٹیپل ویریبلس کا اثر زمین پہ کیا ہوتا ہے، سیزنز پہ کیا ہوتا ہے. واٹ ول ہیپن ناؤ. اگلے ماڈیول میں جواب تو آپ کو نہیں ملے گا، سوال اور زیادہ مل جائیں گے، اور یہ سوال اور جواب کا سلسلہ ایک لرننگ اپلیکیشن کے تھرو اگر آپ دیکھیں تو اس میں آٹومیٹیکلی وہ ہر بچے کے کنفیوژن کو کیٹر کرنے کی کوشش کرے گی. اگلے ماڈیول کا مہربانی سے انتظار کیجیے.